بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم واقعہ قصہ کہانی سنیں گے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی۔ قرآن پاک اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر۔ قرآن عزیز میں ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر دو صورتوں یعنی کہ انبیاء اور صاد میں کیا گیا ہے، اور دونوں میں صرف ان کا نام بتایا گیا ہے، کوئی واقعہ کوئی کہانی کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیات کے ترجمے میں ان کا نام کس طرح مذکور ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل سب راہ حق میں صبر کرنے والے تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا، یقیناً نیک بندوں میں سے تھے۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کے واقعات، اور یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ تو یہ ان کا ذکر ہے جو کہ قرآن مجید میں پایا جاتا ہے۔ اب اگر ذوالکفل علیہ السلام کے نسب کے بارے میں بات کی جائے تو ابھی کہا جا چکا ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق قرآن عزیز نے نام کے سوا کچھ نہیں بتایا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کچھ منقول نہیں ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی تھے اور کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ جب اسرائیلی نبی حضرت الیسع علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دن ارشاد فرمایا، کاش میری زندگی میں ہی کوئی ایسا شخص ہوتا جو میرا قائم مقام ہو سکتا اور مجھے یہ اطمینان ہو جاتا وہ میری صحیح نیابت کرنے کا اہل ہے۔ اب اس کے بعد الیسع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا ایک اجتماع رکھا، اور اس اجتماع میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں تم میں سے ایک ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں بشرطہ وہ یہ مجھ سے 3 وعدے کرے، یعنی ایک ایسا شخص میں خلیفہ بناؤں گا جو مجھ سے 3 پرومس کرے گا، اور وہ 3 وعدے کیا ہوں گے؟ دن بھر روزہ رکھے گا، شب کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا، اور کبھی غصہ نہیں لائے گا۔ اب لوگوں کی نظر میں ایک عام سا آدمی تھا جو کہ بے وقت سا تھا، تو وہ یہ سن کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت الیسع نے اپنی تینوں شرطیں دوبارہ بیان کی اور دریافت کیا، ان کی پابندی کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، بے شک۔ دوسرا دن ہوا تو حضرت الیسع علیہ السلام نے پھر اجتماع کیا اور کل کی بات کو دہرایا، بس خاموش رہے، اور وہی شخص پھر آگے بڑھا اور اس نے خود کو اس خدمت کے لیے پیش کرتے ہوئے تینوں شرطیں پوری کرنے کا وعدہ کر لیا۔ تب الیسع نے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ ابلیس نے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اب شیطان تو ہر جگہ آدم کی اولاد کو بہکانے اور تباہ کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اس نے اپنی ٹیم کو جمع کیا اور پلاننگ شروع کر دی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ایسے کنڈیشنز بنا دو، ایسے حالات پیدا کر دو کہ یہ جو شخص ہے یہ بری طرح بہک جائے اور اپنی شرطوں پر قائم نہ رہ سکے، یہ شرمندہ ہو جائے، یہ کیے ہوئے وعدے توڑ دے، یہ پورے نہ کر سکے۔ اب ساری کی ساری جو شیطان کی ٹیم تھی وہ اس میں لگ گئی، پلاننگ ہوئی، اور اب عمل درآمد شروع ہو گیا۔ سب مل کر اس شخص کو بہکانے میں لگ گئے کہ وہ یہ 3 وعدے پورے کسی طرح بھی نہ کر سکے، لیکن سب کے سب ناکام ہو گئے۔ اب تو شیطان مردود کا دماغ خراب ہو گیا، ویسے ہی دماغ خراب ہے کہ پلاننگس کر رہا ہے وہ۔ اچھا جی، تو جب اس کی ٹیم ناکام ہو گئی تو اب شیطان نے کہا کہ نہیں بھائی، اب اس کام کو میں خود ہی سر انجام دوں گا، میرے جو یہ چھوٹے موٹے شیطان ہیں ان سے یہ کام نہیں ہوگا، اور میں اس کو اس عہدے پر فائز نہیں ہونے دوں گا، اس کو تو میں نے غلط ثابت کرنا ہی کرنا ہے۔ اب جو الیسع علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، ان کی روٹین کچھ اس طرح تھی کہ وہ دن رات میں صرف دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑی دیر سو جاتے تھے، صرف دوپہر میں تھوڑی دیر، تو تھوڑا سا ریسٹ کر کے وہ فریش ہو جاتے تھے۔ اب شیطان اپنے پلان کے ساتھ تیار تھا۔ جس وقت وہ سویا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے، اسی وقت ابلیس نے کیا کیا کہ ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آ گیا اور جا کے ان کے دروازے پر ہاتھ مارا۔ اب وہ جو خلیفہ آرام کر رہے تھے وہ اٹھے اور دروازے پہ گئے، انہوں نے آرام چھوڑا اور کہا کہ کون ہے؟ اب ابلیس تو ایک بوڑھا سا آدمی بن کے آیا تھا نا، تو اس نے جواب دیا کہ ایک مظلوم و ناتواں بوڑھا ہے۔ اب وہ جو خلیفہ تھے
انہوں نے دروازہ کھول دیا اور حال دریافت کیا۔ ابلیس جو بوڑھے کی شکل میں ہے اس نے کہا، میرے اور میری قوم کے درمیان خصومت ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے، اور داستان ظلم کو اتنا تول دیا کہ خیلولہ کا وقت ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے اس امیر نے فرمایا، اب تم جاؤ، شام کو جو مجلس منعقد ہوگی تب تم آنا، میں تمہاری داد رسی کروں گا۔ یہ سن کر وہ بوڑھا آدمی چلا گیا۔ اب شام کو جب مجلس منعقد ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور مجلس برخاست بھی ہو گئی، مگر وہ نہیں آیا۔ اب جب صبح کی مجلس کا آغاز ہوا تو دوبارہ سے چاروں طرف دیکھنے لگے خلیفہ کہ بھئی شاید وہ بوڑھا آدمی آیا ہو جس نے شکایت کی تھی، مگر وہ تب بھی موجود نہیں تھا، آیا ہی نہیں وہ۔ اب جیسے ہی مجلس کا ٹائم ختم ہوا، محفل برخاست ہوئی، تو دوبارہ سے ان کے دوپہر کے ریسٹ کا ٹائم آیا جس وقت وہ ریسٹ کرتے تھے، اور انہوں نے تنہائی اختیار کر لی تاکہ وہ آرام کر سکیں۔ تو اب دوبارہ کسی نے دروازہ بجا دیا۔ اب جب خلیفہ نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ سامنے وہی بوڑھا شخص کھڑا ہے۔ یعنی جب بھی مجلس لگ رہی ہے وہ شکایت سننا چاہتے ہیں، اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نہیں آ رہا ہے، بٹ جو ان کے دوپہر کے ریسٹ کا ٹائم ہے اب وہ پھر سے آ گیا اور پھر وہی رونا دھونا اس نے شروع کر دیا ہے۔ اب خلیفہ نے بوڑھے آدمی یعنی شیطان مردود سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم شام کی مجلس میں آنا، مگر تم تو آئے ہی نہیں۔ اب ابلیس کے دوبارہ ڈرامے شروع ہو گئے۔ اس نے کہا، میری قوم بہت ہی خبیث ہے، جب آپ کو مجلس میں پاتی ہے تو آہستہ سے مجھ سے اقرار کر لیتی ہے کہ مرافع نہ کرو، ہم تمہارا حق ضرور دیں گے، لیکن جیسے ہی آپ کی مجلس کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو وہ دوبارہ سے منکر ہو جاتے ہیں اور مجھ پہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا، آج شام کو ضرور آ جانا، میں اپنی موجودگی میں حق رسی کروں گا۔ اب دوبارہ سے جو ہے وہ ٹائم ختم ہو گیا اور خلیفہ کو نیند کی تکلیف نے ستایا، کیونکہ وہ پورے دن میں سے اسی ٹائم میں ریسٹ کیا کرتے تھے اور کوئی ان کا سونے کا ٹائم ہی نہیں تھا، اور شیطان جان بوجھ کے اس ٹائم میں ہی ساری حرکتیں کر رہا تھا، تو وقت برباد ہو گیا۔ خلیفہ کو نیند کی تکلیف نے بہت ستایا۔ اب شام کی مجلس کا جو وقت ہوا، وعدے کے مطابق خلیفہ نے اس بوڑھے انسان کا انتظار کیا کہ بھئی اس کو انصاف دلوانا ہے، اس کی داد رسی کرنی ہے، مگر کوئی بھی نہیں آیا، وہ بوڑھا شخص تو آیا ہی نہیں۔ اس کے بعد جو صبح کی محفل ہوئی اس میں بھی وہ نہیں آیا۔ اب جو خلیفہ تھے انہوں نے اپنے گھر والوں کو سختی سے کہہ دیا کہ اب میرے خیلولہ کا ٹائم ہے، یعنی دوپہر میں جو ان کے سونے کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آگے دروازہ بجائے، آپ نے نہیں کھولنا، کیونکہ نیند کے غلبے نے خلیفہ کو عاجز کر دیا تھا، اور وہ بوڑھا ہمیشہ جو شیطان بوڑھا بنا ہوا تھا، تو وہ آتے ہی اس ٹائم میں تھا کہ اس کی نیند حرام کرنی ہے میں نے، تو وہ خیلولہ کے ٹائم میں آتا تھا، اور جب مجلس میں کہتے تھے خلیفہ کہ آؤ تو وہ آتا نہیں تھا۔ اب خلیفہ نے اپنے گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی خیلولہ کے ٹائم میں آگے دروازہ بجاتا ہے، آمنے دروازہ نہیں کھولنا۔ ابھی خلیفہ خیلولہ کے لیے دوپہر کے ریسٹ کے لیے آرام کے لیے لیٹے ہی تھے، بس شدید نیند میں تھے نا وہ، تو شیطان مردود پھر ایکٹیو ہو گیا، وہ بوڑھے کی شکل میں آیا اور آگے اس نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ اب جب شیطان نے مسلسل دستک دینا شروع کی تو اندر سے آواز آئی کہ آج خلیفہ کا حکم ہے کہ کسی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ ابلیس نے کہا، میں تو 2 روز سے اپنے کسی اہم معاملے کی وجہ سے خلیفہ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں، اور آج خلیفہ نے مجھے اسی وقت اپنے پاس بلایا تھا، تو اس لیے دروازہ کھول دو۔ لیکن گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا، مگر اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ باہر کا دروازہ تو بند ہے، اس کے باوجود وہ شخص اندر موجود ہے اور خلیفہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ خلیفہ نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے کہا، میں نے تم کو منع کر دیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا، پھر یہ شخص کیسے داخل ہو گیا؟ ساتھ ہی دروازے پر نظر کی تو اس کو بند پایا اور بوڑھے کو اپنے قریب دیکھا، یعنی دروازہ بند ہے اور بوڑھے صاحب جو ہیں وہ اندر خلیفہ کے پاس ہے۔ تب خلیفہ کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، ہاں میں ابلیس ہوں۔ جب کوئی پلاننگ پلاٹنگ کوئی ہتھیار کام نہ آیا اور تم نہیں بھاگ سکے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ہی یہ کام خود سر انجام دوں اور تمہیں شدید غصے میں مبتلا کر دوں۔ ہاں میں ابلیس ہوں اور میں تمہیں خلیفہ تعینات نہیں ہونے دوں گا۔
مگر افسوس میں خود ناکام ہو گیا۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام ذوالکفل رکھ دیا، اس نام سے ان کو مشہور کر دیا، کیونکہ انہوں نے الیسع علیہ السلام سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا تھا۔ اب جو جلیل القدر صحابہ ہیں، مجاہد ہیں، انہوں نے ایسا کہا کہ جو ذوالکفل تھے وہ نبی نہیں تھے، وہ ایک نیک مرد تھے۔ جیسا کہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، ذوالکفل علیہ السلام ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ذوالکفل حزقیل علیہ السلام کا ہی لقب ہے۔ ایک دوسرے معاصر کی عجیب رائے یہ ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، اس لیے کہ اس کے دارالسلطنت کا نام کپل تھا، جس کا معرب کفل ہے اور عربی میں ذو صاحب اور ملک کے لیے آتا ہے۔ اب اسی سے ایک غلط فہمی نکلتی ہے اور غلط فہمی کے ازالے کا قصہ بھی آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص کفل تھا، انتہا درجے کا فاسق و فاجر۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک حسین و جمیل عورت آئی، کفل نے اس کو 60 دینار دے کر زنا پر راضی کر لیا، لیکن جب اس عورت کے ساتھ زنا کا مباشرت کا ارادہ کیا تو وہ عورت کانپنے لگی اور بری طرح زار و خطار رونے لگی۔ کفل نامی شخص نے عورت سے دریافت کیا، کیوں روتی ہے؟ کیا تو مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ عورت نے جواب دیا، یہ بات تو نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ میں نے ساری عمر اس بدعمل کو نہیں کیا، مگر آج ضرورت اور پیٹ کی خاطر اپنی عصمت کو برباد کر رہی ہوں۔ یہ نشتر ہے کہ جو مجھے آوازاری کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ کفل فوراً دور ہٹ گیا اور کہنے لگا کہ جو برا عمل تم نے پوری زندگی نہیں کیا، آج بھوک اور فاقے کی وجہ سے بھی وہ کام نہیں ہوگا۔ اپنے گھر واپس جاؤ اور یہ دینار جو میں نے تمہیں دیا اب یہ تمہاری ہی ملکیت ہے۔ یہ کہنے کے بعد کفل نے کہا کہ قسم ہے خدا کی کہ آج کے بعد میں ایسا کام نہیں کروں گا، کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کفل کا انتقال اسی رات ہو گیا، اور صبح لوگوں نے دیکھا کہ غیبی طریقے سے اس کے دروازے پر ایک بشارت لکھی ہوئی تھی، کفل کو بلا شبہ خدا نے بخش دیا ہے۔ اس روایت میں ذوالکفل نہیں، محض کفل نام استعمال ہوا ہے۔ یہ ذوالکفل علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور شخص کفل ہے، اس لیے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ذوالکفل علیہ السلام کا قصہ ہے۔ تو قرآن پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام کوئی نبی تھے جو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کے نام کو مینشن کیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔